الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن عبد الدينار ولعن عبد الدرهم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں، فرمایا کہ لعن عبد الدینار، کہ دینار کے بندے پر لعنت ہو، ولعن عبد الدرہم، اور درہم کے بندے پر لعنت ہو۔ دینار، دراہم، یہ اس زمانے کی کرنسیاں تھیں جو سونا چاندی کی شکل میں ہوا کرتی تھی۔ دینار یہ سونے کا سکہ ہوتا تھا اور درہم یہ چاندی کا سکہ ہوا کرتا تھا۔ دینار تقریباً 4.25 گرام کے لگ بھگ کا ہوا کرتا تھا، جبکہ درہم تقریباً 3.25 یا اس کے آس پاس کا ہوا کرتا تھا۔ تو دینار و دراہم سے مراد نوٹ ہیں، پیسہ ہے، مال و متاع ہے، نقدی ہے، اور اس پر لعنت کی گئی۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، راندہ درگاہ ہو جانا، اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جانا۔ جس طرح شیطان پر لعنت پڑی، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اللہ کی رحمت سے محروم ہوا۔ اسی طرح اس حدیث مبارک کے اندر ایک طرح سے یہ بددعا ہے، لعن عبد الدینار، کہ جو دینار کا یا درہم کا جو بندہ ہے، گویا کہ اس پر لعنت کر دی گئی ہے، اس کو بھی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ مطلب اس حدیث مبارک کا بھی تقریباً یہی ہے کہ جو مال و متاع آدمی کو اللہ کی رحمت سے، اللہ کے ساتھ تعلق سے، اللہ کی بندگی اور اطاعت سے، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننے سے روک دے، وہ ایسا ہے گویا کہ اس آدمی پر لعنت پڑ گئی ہو، چونکہ اللہ کی بندگی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، ان کی فرمانبرداری سے محروم ہو جانا، یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے محروم شدہ شخص یہ ایک طرح سے لعنت شدہ شخص کی طرح ہوتا ہے۔ تو وہ مال و متاع مراد ہے جس کی محبت میں منہمک ہو کر یا جس میں مشغول ہو کر یا دن رات کمانے میں اس طرح لگا ہوا ہے کہ اپنے رب سے ہی غافل ہوا پڑا ہوا ہے۔ 24 گھنٹے کا دورانیہ اس کا بیشتر وقت اسی کمانے میں لگا ہے، اور نمازوں تک کی فرصت نہیں ہے۔ نماز میں بھی وہیں پر نماز ہو جاتی ہوں، دفتر میں، مارکیٹ میں، بازار میں۔ یہ محرومی کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت اور اپنے گھر پر آنے سے محروم کر دیا، کہ نماز مسجد کے بجائے دفتر میں ہو رہی ہے، مارکیٹ اور بازار میں نماز ہو رہی ہے، یا نماز کے اوقات میں ہمارے دفاتر، مارکیٹیں اور بازار کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے اس موقع پر بازار اور مارکیٹ کو کھولنے کی وجہ سے اپنے گھر پر آنے سے، اپنے در پر آنے سے روک دیا۔ تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے نہیں گئے، تو در حقیقت وہ نماز کے لیے نہیں گئے بلکہ اللہ نے بلایا ہی نہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے نماز نہیں چھوڑی، نماز ہم نے نہیں چھوڑی بلکہ اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا، کہ اپنے رحمت کے در پر بلایا ہی نہیں، ہمیں تو محروم کر دیا۔ ہماری اپنی بدنیتی کی وجہ سے یا مال کے ساتھ شغف اور انہماک کی وجہ سے اللہ نے ہی ہمیں چھوڑ دیا، اللہ نے ہی ہمیں اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ بندہ بیچارہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے نماز چھوڑ دی، میں نے نماز ترک کر دی، میں نے نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا؟ تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے نماز چھوڑی، حقیقتاً اللہ نے ہمیں چھوڑا، اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اگر اللہ کی رحمت ہوتی تو اللہ آپ کو اپنے در پر آنے سے، مسجد میں آنے سے، اپنے سامنے پیشانی ٹکانے سے دور نہ کرتا۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں
کیا پرواہ ہے؟ تو در حقیقت یہ سوچا کریں کہ اللہ ہمیں چھوڑ رہا ہے اور اللہ ہمیں اپنی رحمت سے محروم کر رہا ہے، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے دور کر رہا ہے، ہمیں راندہ درگاہ کر رہا ہے۔ اپنے در سے دور کر دینا شیطان کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اس لیے شیطان ملعون ہوا۔ گویا کہ جو نماز چھوڑ رہا ہے اللہ اس کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی ایک طرح سے ملعون شدہ شخص کی طرح ہوتا ہے۔ تو عبد الدینار اور عبد الدرہم، کہ دینار کا جو بندہ بن جائے، بندہ غلام، عبد کا معنی غلام کیا آتا ہے؟ غلام بالکل تابع دار ہوتا ہے، جیسا مالک کہے ویسے ہی کرتا ہے۔ تو ہماری کیفیت بھی مال میں انہماک کی وجہ سے ایسے ہی ہو جاتی ہے کہ بس جو پیسے کا تقاضا ہو، جو مال و متاع کا تقاضا ہو، ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ نماز کے اوقات میں مال و متاع کا، پیسے کا تقاضا یہ ہے کہ دکان کھلی رکھیں تاکہ گاہک آئے، خریداری ہو، بکری ہو، پیسہ بڑھے۔ یہ ایک طرح سے مال کا تقاضا ہے، اور ہم مال کی اور پیسے کے تقاضے کے آگے اپنی گردن جھکا کر گویا کہ خود کو مال کی غلامی میں دے رہے ہوتے، اس لیے اس کو عبد الدینار اور عبد الدرہم فرمایا۔ یہ تو غلام کا، یہ تو دینار کا غلام ہو کر رہ گیا۔ اگر رب کا غلام ہوتا تو نماز کے وقت میں جب حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی ندا ہوتی تو پیسے کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنی دکان، اپنی مارکیٹ اور اپنے کاروبار کو کھلی نہ رکھتا، بند کر دیتا کہ نہیں، اب اصل مالک نے بلایا ہے جس کا میں غلام ہوں، جس کا میں بندہ ہوں، اللہ کی ذات ہے، اس نے بلایا، لہذا میں سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر چلتا ہوں۔ لیکن ہم تو مال و متاع کے غلام ہو کر رہ گئے۔ اللہ کا بلاوا آتا ہے، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ شیطان نے ہمیں یہ پٹی پڑھا دی، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ نقدی کے اندر، روپے پیسے کے اندر، خرید و فروخت کے اندر، درہم دینار کے اندر کامیابی ہے۔ جو وہ کہے گا، جو اس کا تقاضا ہوگا، ہم اس کے مطابق چلیں گے۔ گویا کہ یہ روپے پیسے کے غلام ہو گئے، زر اور زمین کے غلام ہو کر رہ گئے، اس لیے اس کو عبد الدینار اور عبد الدرہم فرمایا گیا۔ تو ایسا مال و متاع جو آدمی کو نماز سے روک دے، اللہ کی رحمت سے روک دے، یہ در حقیقت لعنت والا عمل ہے۔ ہاں، انسان بقدر ضرورت کمائے بھی، ساتھ ساتھ اللہ کے حقوق بھی پورا کرے، نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے، نماز چھوٹ نہیں رہی، اللہ اس کے رسول کے احکام پامال نہیں ہو رہے، تو ایسے مال کو خیر کی علامت بھی فرمایا گیا۔ تو مال اپنی جگہ خیر بھی ہے، مال اپنی جگہ لعنت والا عمل بھی ہے۔ اگر یہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کر دے تو یہ خیر کی علامت بن جاتی ہے، اور اللہ سے تعلق کو کمزور کر دے تو یہ باعث لعنت عمل بن جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا رب.